بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش گو ہوں. واقعہ ہے چنگیز خان. اس کا ایک پوتا ہوا، اس کا نام ہلاکو خان تھا. وہ بہت بڑا ظالم اور فاجر اور فاسق تھا. اس کے بارے میں آپ کو یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں. آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو یہ واقعہ بہت ہی پسند آئے گا. تو اس سے پہلے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تو بلا تحمید باندھنے سے میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ اس کا سنانے لگا ہوں کہ ہلاکو خان جو تھا وہ بہت ہی نہایت ظالم بادشاہ تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ مسلمانوں کا قتل عام کرتا تھا. ایک دفعہ وہ محل سے باہر نکلا تو اس نے کچھ جماعت دیکھی مسلمانوں کی. تو اس نے کہا کہ ان سب کو پکڑ کر ادھر قطاروں میں کھڑے کر دیں. ان کی 3 صفیں بنائیں، ممکن 300 آدمی تھا اس میں. تو جب اس نے کہا کہ ان سب کے سر قلم کر دیں، جب اس قطار میں کھڑے ہوئے ایک بزرگ بھی تھے، تو جب سر قلم کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ پہلی صف میں ایک بزرگ کھڑے تھے. تو جب اس نے جلاد کو بولا کہ اس کے سر قلم کر دو، جب سر قلم کرنا شروع ہوئے تو جب اس آخر پہ بزرگ کھڑے تھے ان کے قریب گئے تو وہ پچھلی صف میں چلے گئے، دوسری صف میں. یہ واقعہ اور یہ منظر وہ ہلاکو خان خود اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا. تو جب وہ دوسری صف کو ان کی گردنیں، ان کے سر قلم کرنے لگے، تو اس وقت ہلاکو خان دیکھ رہا تھا کہ وہ بزرگ جو تھے وہ تیسری صف میں چلے گئے. جب تیسری صف میں سر قلم کرنے لگے، کرتے کرتے جب اس کے قریب آئے تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ٹھہر جو، جلاد کو حکم دیا کہ ٹھہر جو، ابھی مجھے اس سے کچھ سوال کرنے ہیں. تو اس نے کہا کہ بوڑھے بزرگ کو فرمایا کہ آپ میری تلوار سے بچ نہیں سکتے. جب میں آپ کو دیکھا کہ آپ پہلی صف میں تھے تو آپ تلوار کے بچنے کے لیے دوسری صف میں چلے گئے. جب جلاد پہنچا ادھر تو آپ تیسری صف میں چلے گئے. تو اب آپ کو کون بچائے گا؟ اب آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا، وہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ وحدہ لا شریک رب ہے، وہ 2 جہاں کا مالک اور مختار ہے، جو چاہے وہ سو کر سکتا ہے، اور وہی تمام کائنات کا بادشاہ ہے. تیرا بھی بادشاہ ہے، میرا بھی بادشاہ ہے، اور تمام بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے. تو جب اس نے یہ سنا اور غضب ہو گیا اور غضب ہوا، تو اس وقت وہ ہاتھ میں اس کے کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں گرز تھا، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ اس کے ہاتھ میں نیمبو تھا. تو وہ ایسے اوپر پھینکتا اور اس کو پکڑتا تھا. ہلاکو خان بہت ہی زبردست قسم کا تیر انداز بھی تھا، اور شمشیر بھی تھا، اور تلوار بھی چلاتا تھا، اور بہت زبردست قسم کا پلیئر تھا. تو جب اس نے ایسے اوپر پھینکا، تو جب پھینکا تو اس کو پکڑنے لگا تو وہ نیچے گر رہا تھا. اس نے سوچا کہ میں جھپٹ کر اس کو پکڑ لوں. تو اس نے کوشش کی پکڑنے کی، تو وہ اس کا پاؤں جو تھا وہ رکاب سے نکل گیا. جب رکاب سے نکلا پاؤں تو دوسرا جو پاؤں تھا وہ اس کے اندر پھنس گیا. جب پھنس گیا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ گھوڑا بھاگنے لگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ گھوڑا بھگانے والی کون سی ذات تھی؟ وہ خدا وحدہ لا شریک کی ذات تھی. انہوں نے جب گھوڑا بھاگا اور اتنا تیز بھاگا کہ اس کا سر جو تھا وہ پٹخ پٹخ پر پتھروں پر لگ رہا تھا، اور جو اس کے کرندے تھے وہ اس گھوڑے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. بھلا وہ کیسے رکے؟ وہ بھاگ بھاگ کر اس کا سر پٹخ پٹخ کر مارتا تھا. تو جب اس گھوڑے کو روکا تو اس وقت دیکھا کہ ہلاکو خان اس کی روح پرواز ہو گئی تھی. اور جب وہ واپس آئے
تو دیکھا بزرگ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے واہ رب العزت، تو وحدہ لا شریک رب ہے، تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تو جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ تو جب یہ منظر کچھ لوگوں نے دیکھا تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے منظر دیکھ کر کہ دیکھو اس مسلمان کا کتنا پختہ ایمان تھا، اس طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور خدا وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک مانتے تو سب ہیں، لیکن ہم کچھ بہت سی زیادہ غلطیاں کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ میری یہ ویڈیو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کرنا بالکل نہ بھولیے۔ اوکے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔